بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادہ نے غزہ کے متعدد شہداء کے اہل خانہ کی موجودگی میں ایک تقریر میں کہا کہ خلیج فارس میں امریکی جارح طیارے کے خلاف آپریشن میں ہم نے گلوبل ہاک ڈرون کو میزائل سے مار گرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے خلاف دوسرے آپریشن میں ہم نے عین الاسد پر 13 میزائل داغے، ہم نے تیسرے وعدہ صادق آپریشن میں 300 میزائل داغے۔ کمانڈر جنرل حاجی زادہ نے زور دے کر کہا کہ ہماری وعدہ صادق آپریشن 2 کو انجام دینے کی آرزو ہے، لیکن اس آپریشن میں کتنے میزائل ہوں گے اس تعداد کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایک ماہر فوجی کے طور پر مجھے 44-45 سال فوج کی خدمت کرتے ہو گئے ہیں، یہی میرا کام اور زندگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں عسکری معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو واقعہ فلسطین میں پیش آیا ہے اور فلسطینی مجاہدوں کے ذریعے طوفان الاقصی آپریشن کیا گیا اور فلسطینی عوام کی طرف سے ہم جس مزاحمت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب فلسطینی قوم کی یقینی فتح کے باعث بنے گی۔ جنرل حاجی زادہ شہدائے غزہ کے لواحقین سے ملاقات میں کہنا تھا کہ فلسطین کی مدد میں ہم جو بھی کر سکیں گے اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین، لبنان اور دیگر جگہوں پر ہمارے عزیزوں کے ہتھیاروں سے ظاہر ہے کہ ایران کی طرف سے ان کی بھرپور مدد ہو رہی ہے اور ہم آخر تک آپ کے ساتھ ہیں۔ کمانڈر کا کہنا تھا کہ جس شعبے میں بھی ہم سے ہو سکے گا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حماس اور فلسطینی عوام کے ساتھ رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 30 اور 40 شہید دیے ہیں، یہ بات فلسطینیوں کے علاوہ دوسروں کے لیے قابل فہم نہیں ہے اور آپ کی یہ استقامت اور کامیابی واقعی مبارکباد کی مستحق ہے۔ کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ یقین رکھیں کہ آپ دنیا کی تاریخ اور دھارے کو تبدیل کر رہے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ آپ علاقے اور دنیا کی تاریخ بدل دیں گے اور ہم آخر تک آپ کے ساتھ ہیں اور عزیز فلسطینیوں کی حمایت میں ہم سے جو بھی ہو سکے گا انجام دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران قرآن پاک کا حوالہ دیا اور درود بھی پڑھا۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں عدم تشدد اور امن کی بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے درود پڑھا اور کہا کہ دنیا کی تمام عظیم ہستیوں نے عدم تشدد اور خوف کو ختم کرنے کی بات کی اور بتایا کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ راہل گاندھی نے بی جے پی اور ہندو انتہا پسندوں پارٹیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے رہنما نفرت، خوف اور تشدد پھیلا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہندو لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی نفرت اور تشدد بھی کرتے ہیں، یہ ہندو نہیں ہیں۔ حکمران بی جے پی کے اراکین نے پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کی تقریر کے دوران شور شرابہ کیا اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ پورے ہندو معاشرے پر تشدد کا الزام لگا رہے ہیں۔ بی جے پی رہنماؤں نے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف غزہ جنگ کا آخری مرحلہ قریب آ چکا ہے۔ غزہ میں حماس کے ہاتھوں سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے نتیجے میں بالآخر نیتن یاہو حکومت نے غزہ جنگ سے پیچھے ہٹنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ تاہم نیتن یاہو کو اس مشکل کا سامنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے اعلان کو اپنے عوام کے سامنے فتح بنا کر کیسے پیش کیا جائے۔ غزہ جنگ پر نیتن یاہو کو نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خود اسرائیل کے اندر شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی خوفناک بمباری میں بچوں سمیت 38,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت پر دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے اور یہود مخالف جذبات بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے برسوں میں مغربی دنیا میں اپنا چہرہ خوشنما بنانے کی کوشش کی تھی اور یہود مخالف قوانین کے ذریعے اسرائیل کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچل کر جو خوف پیدا کیا گیا تھا وہ بہت حد تک دور ہو چکا ہے۔
اور لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی تخریب کاری کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو سفارتی محاذوں پر بھی ناکامیوں کا سامنا ہے اور متعدد ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسے یقین ہے کہ غزہ میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے خلاف جنگ کا اہم مرحلہ جلد ہی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا اور اگلے مرحلے میں اسرائیلی فوج شمال میں لبنان کی سرحدی محاذ پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی، جہاں حزب اللہ کے ساتھ پہلے ہی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا اپنے مقاصد حاصل کرنا تو دور کی بات، وہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی اور یرغمالی تاحال حماس کی قید میں ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اس جنگ کے اختتام پر مکمل فتح کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے، جبکہ اس نے حماس کے خاتمے، یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کو غزہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے اور وعدے کیے تھے وہ تاحال پورے نہ ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کا اعتراف ہے کہ حماس کو بھاری نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن شکست نہیں ہوئی ہے۔ یحییٰ سنوار اور محمد ضعیف سمیت حماس کے زیادہ تر سینئر رہنما نہ صرف حیات ہیں بلکہ غزہ میں کسی خفیہ مقام سے گروپ کی کمان بھی سنبھالی ہوئی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا درد سر یہ ہے کہ غزہ میں حماس وہ واحد طاقت ہے جو اسرائیلی فوج کے پیچھے ہٹتے ہی دوبارہ حکومت سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غزہ میں حماس اب بھی سرگرم ہے اور گوریلا انداز میں کام کر رہی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر خود اسرائیلی کابینہ میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے نیتن یاہو کو صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل کی فوج غزہ کا انتظام نہیں سنبھالے گی۔ ادھر حماس پر امریکہ، قطر اور مصر مل کر 31 مئی سے شدید دباؤ ڈال رہے ہیں، جب سے اس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل سے عارضی جنگ بندی معاہدے کی پیشکش کو حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ حماس نے کسی دباؤ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی عارضی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ تب تک تمام یرغمالیوں کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی۔ مصر اور قطر نے حماس کے رہنماؤں پر پابندیوں اور گرفتاریوں کی دھمکیاں دی لیکن حماس کسی سے مرعوب نہیں ہوئی۔ قیدیوں کی رہائی وہ مسئلہ ہے جس پر نیتن یاہو کو اپنے ملک میں شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ ہر ہفتے اسرائیل بھر میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اسے یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ حماس کے ساتھ جلد از جلد معاہدہ کرنے کے لیے زور دیتے ہوئے حکومت سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسے میں غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو کے لیے سب سے بڑا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ اپنی عوام کو فتح کا یقین کیسے دلایا جائے اور کس طرح اس بات پر قائل کیا جائے کہ اسرائیل غزہ جنگ میں اپنے مقاصد اور اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے عمران خان کی حراست کا فیصلہ دوستوں من مانی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں دائر پٹیشن پر یو این ورکنگ گروپ کی قانونی رائے سامنے آئی ہے جس میں عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں، بظاہر اس کا مقصد انہیں نااہل کرنا تھا۔ اقوام متحدہ نے تشویش ظاہر کی ہے کہ عمران خان کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ وکلا صفائی سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلا کو دے دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا ہے کہ اس معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تاہم کوئی جواب نہیں ملا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر کا اڈیالہ جیل میں کیا کام ہے۔ آئی ایس آئی کے پاس سول معاملات اور عدلیہ میں مداخلت کا کوئی اختیار یا جواز نہیں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل صرف آئی ایس آئی کے احکامات پر چل رہا ہے۔ 2 افسران کو اس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ مجھے کوئی رعایت نہ دے دی جائے۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کو 5 مہینے گزر گئے ہیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی، 85% کانگریس اراکین نے حمایت میں ووٹ دیا۔ دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور اسرائیلی لابی ہے، وہ بھی آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی۔ کانگریس نے پوری تحقیق کے بعد یہ قرارداد منظور کی ہے۔ امریکیوں کو رپورٹس آتی ہیں جو وہ خود اکٹھی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا بھی میرے بارے میں بیان آیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا سے رپورٹس میں یہ دھاندلی کی تصدیق کی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو دھاندلی کو کور کرنے کے لیے لگایا گیا۔ سارا ملک کہہ رہا ہے کہ فراڈ الیکشن کروایا گیا۔ ساری دنیا وہی کہہ رہی ہے جو کمشنر پنڈی نے اور سابق وزیر اعظم کاکڑ نے حنیف عباسی کو کہا تھا۔ ریٹائرڈ ججز کو تعینات کر کے مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا کردار دیکھے۔ کسی بھی جمہوریت میں ایک پارٹی کی سیٹ دوسرے کو نہیں دی جا سکتی، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر یہ حکومت رہ گئی تو لکھ لیں، اگلے بجٹ میں غربت اور قرض مزید بڑھ جائیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے اور آمدن بہت کم ہو جائے گی۔ ملک کو صرف اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈالرز پڑے ہیں۔ موجودہ حالات کے باعث پروفیشنل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فارورڈ بلاک سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں اختلافات کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک موجود نہیں، یہ ایسی پارٹی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت پر بنی ہے اور قائم ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی سے مضبوط جماعت ملک میں اور کوئی موجود نہیں، اس میں فارورڈ بلاک بن ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس مذاکرات کے لیے ہے ہی کیا کہ ان سے بات کی جائے۔ سائفر سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں آج بھی سائفر کے معاملے پر اپنے بیان پر قائم ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ امریکہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دی ہے اور انہوں نے ہی ہماری حکومت بھی گرا دی۔ میں آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ کے موقف پر کھڑا ہوں۔ اسرائیلی صہیونی میڈیا نے لبنانی مزاحمت کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین پر حزب اللہ کے میزائلی اور ڈرون حملوں میں 130 صہیونی بستیاں ویران ہو گئی ہیں۔ شمالی علاقوں پر حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں 1023 رہائشی عمارتیں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، کہ جس کے نتیجے میں ان کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی مقبوضہ علاقوں میں جاری جنگ 130 سے زائد بستیوں کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے چند ہفتے پہلے اپنے ایک بیان میں غزہ پٹی کے شمال میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں اور صہیونی بستیوں پر لبنان کے مجاہدین کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور بربادی کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ان حملوں کے آغاز سے اب تک 86 صہیونی بستیوں پر حملوں میں صہیونیوں کے 930 مکانات اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جن میں المنارہ کے 155 گھروں میں سے 130 گھر حزب اللہ کے راکٹ حملوں سے تباہ ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ صہیونی بستی کریات شمونہ پر بھی حزب اللہ لبنان کے حملوں کے آغاز سے اب تک 124 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے 28 مئی کو اطلاع دی تھی کہ غزہ کی پٹی کے خلاف جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک لبنان کی حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں پر 3000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، جس کا ہر بندہ شیطان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالم برزخ میں ایک مقام ہے علیین جو متقی پرہیزگار اور صالحین کے لیے ہے، جبکہ ایک مقام یہاں ہے جہاں شیطانوں کی حکومت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک پر فراڈیوں چوروں کی حکومت ہے، یہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، اس حکومت کا ایک ایک بندہ شیطان ہے۔
بشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ یہ حکومت ہمیں کیا گرائے گی، انہیں تو رب ہی گرا دے گا۔ جیسا کہ دوستو پچھلی خبر میں نے بتایا تھا کہ اقوام متحدہ نے عمران خان کی گرفتاری اور مقدمات کو بلا جواز قرار دیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے جہاں عدالتوں کے ذریعے آئین اور قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ عمران خان کو ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہے، وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ کئی مقدمات میں عمران خان کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ عمران خان کو اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اگست 2022 میں گرفتار ہیں اور انہیں 200 سے زائد مقدمات کا سامنا بھی ہے۔ 2 ماہ قبل ہی بدعنوانی کے ایک مقدمے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا کو معطل کر دیا گیا تھا اور غداری کے جرم میں ایک اور مقدمے میں 10 سال کی سزا بھی اسی ماہ ختم کی گئی تھی۔ تاہم عمران خان ابھی تک دارالحکومت اسلام آباد کے جنوب میں اڈیالہ جیل میں موجود ہیں یا قید ہیں۔ برطانوی ماہرین نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کے ذریعے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جیٹ طیاروں کے ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مختصر پیمانے پر اس ٹیکنالوجی کی کامیاب آزمائشیں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جرنل نیچر کمیونیکیشنز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ اس عمل انگیز نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نہ صرف جیٹ ایندھن میں تبدیل کیا بلکہ ساتھ ہی کچھ ایسے مرکبات بھی بنائے جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں اہم خام مواد کا درجہ رکھتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فضائی آلودگی کو نہ صرف آسانی سے صاف کیا جا سکے گا بلکہ قابل فروخت تجارت میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا۔ عربی میں کافی مقدار میں لزوجت مادہ پایا جاتا ہے جس کی بنا پر بار بار اٹھنے والی خشک کھانسی جو گرمی کے سبب سے دور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ عربی سینے کی خشکی میں بھی بہت مفید ہے۔ عربی میں پائی جانے والی تمام خصوصیات سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور اصلاح کے لیے اس میں دار چینی، لونگ اور لیموں کو شامل کر لیا جائے جس سے ترکاری کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال جسم کو طاقتور بناتا ہے اور خون کو گاڑھا رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ دمہ کے مریضوں کی تکلیف میں عربی کے استعمال سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ عربی کے چھلکوں کو سکھا کر چھلکوں کا سفوف شہد یا بلائی میں ملا کر زبان اور ہونٹوں پر لگانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ عربی بھوک کو بڑھاتی ہے اور اس کے استعمال سے کمزور جسم والوں کے لیے عربی لاجواب ہے۔ عربی بلڈ پریشر کو ختم کرتی ہے اور جلد کی خشکی اور شکنیں دور کرتی ہے۔ جلدی امراض مثلاً خارش میں عربی کو اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اور نئے بال اگانے کے لیے عربی کے پتوں کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ عربی کے پتوں کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال اگنے لگتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیڑا کاٹ لے تو جلد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کاٹی ہوئی جگہ پر عربی کا رس لگا دیا جائے تو فوراً زہر اتر جاتا ہے اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔